السلام علیکم. معروف اختر کلینکل سائیکالوجسٹ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. ہمارے پروگرام کا پیٹرن تو یہی ہے کہ آپ لوگ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں اور ہم ان کے جوابات دیتے ہیں. اور اچھا پیٹرن ہے چونکہ آپ لوگوں کے سوالات سے ہمیں بہت سارے مسائل جن کا ہم سب شکار ہیں پتہ چلتا ہے. لیکن ابھی میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ جب میں گھر سے اسٹوڈیو کی طرف آ رہی تھی رستے میں نے 2-3 جاب سے کہیں میں نے جاب کی کہیں میں نے کوئی اور کام کیا پھر میں وہاں سے یہاں آئی. سب لوگوں کا ایک خیال تھا کہ جو حالات ہیں پاکستان کے اس کی وجہ سے ہم بہت اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ہمارا مرد جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا سٹریس بیوی پر آتا ہے, بیوی سے سٹریس بچوں پہ آتا ہے, یہ دونوں میاں بیوی کا سٹریس بچوں پہ بھی جاتا ہے. یہ بات ویسے کافی حد تک صحیح بھی ہے. ہمارے حالات اسی طرح کے ہیں کہ واقعی کوئی بھی مجھے نہیں نظر آتا جو سٹریس میں نہ ہو. لیکن میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ ایک انسان کے اندر اتنی طاقت اللہ نے ڈالی ہے کہ وہ مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے. اگر مشکلیں ٹھیک ہے مشکلیں تو لگتی ہیں لیکن اگر ان مشکلوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے لیے حل نکال سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل مینٹلی فائن ہیں, ٹھیک ہے مینٹلی. لیکن اگر وہ مشکلیں ہمارے اوپر اتنی اثر انداز ہو جائیں کہ ہم جو ڈیلی فنکشننگ ہے ہماری وہ امپیئرڈ ہونے لگے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو ہے جسے کنسیڈر کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو مشکلیں ہیں یہ جو حالات ہیں ان کا اگر ہم ایک صحیح سلوشن ڈھونڈیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے سٹریسز کم بھی ہونے لگتے ہیں. ظاہر ہے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم ان مشکلوں کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں, ہم ان مشکلوں کو ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے راستے میں جو مسائل آئیں گے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. پہلا سوال کیا ہے پنڈی سے فرحت صاحبہ نے, 23 سال کی ہیں. کویسچن ان کا یہ ہے کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں. میرا رنگ کالا / سانولا ہے. مجھے اکثر لوگ میری بڑی بہن سے بہت کمپیئر کرتے ہیں. جب بھی اپنی شکل آئینے میں دیکھتی ہوں تو اداس ہو جاتی ہوں. میری شخصیت بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی متوجہ ہو. آخر میں ایسی کیوں ہوں؟ یہ سوال جو ہے یہ صرف آپ کا سوال نہیں ہے, یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ملک کی 50-60-70% لڑکیوں کا سوال ہے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم جو پاکستانی ہیں ہمارے رنگ تو گورے ہونے ہی نہیں ہیں. ہماری جو زیادہ پرسنٹیج ہے اس کا یہی رنگ ہے جو میرا رنگ ہے, ٹھیک ہے نا, جو ایک سانولا رنگ ہوتا ہے جو بہت خوبصورت رنگ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ آخر میرے ذہن میں یہ کیوں آ گیا کہ میرا رنگ سانولا ہے اور میں پیاری نہیں ہوں. دیکھیں اس کے میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے اپنا یہ کنکلوژن نکالا کہ چونکہ ہم برٹشرز کی یا ہم سب انگریزوں کی 200 سال ہم جو ہیں ان کی غلامی کرتے رہے, 200 سال انہوں نے ہمارے اوپر رول کیا ہے. تو اب یہ ہوا کہ زبان بھی ان کی اچھی, رنگ بھی ان کا اچھا, انداز بھی ان کا اچھا, ہمیں ہر چیز ان کی اچھی لگتی ہے. جبکہ اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے تو رنگ ہی ایسے ہیں. اچھا اور دوسری طرف میں آپ کو لے کر آتی ہوں کہ دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے ہر صورت بنائی اور بہت ہی خوبصورت بنائی. تو مجھے یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میرا رنگ سانولا ہے یا میرا رنگ تھوڑا سا ڈارک ہے یا میرا کمپلیکشن تھوڑا سا لائٹ ہے تو پھر کس نے یہ طے کر دیا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں. اچھا بیوٹی کیا ہے؟ اب ہم اس وقت بیوٹی کو اگر سمجھ لیں تو بہت ساری جو اس وقت لڑکیاں ہیں, اب تو میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ فیئر اینڈ لولی لگاتے ہیں اور بھاپ لیتے ہیں, اور جب ان سے پوچھو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گورا ہونے کے لیے کر رہے ہیں, جبکہ ان کا خوبصورت رنگ ہوتا ہے, بہت پیارا رنگ ہوتا ہے. تو بیوٹی کو آپ یہ سمجھیں کہ بیوٹی جو ہے وہ ان اینڈ آؤٹ ہے. بیوٹی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے کیری کرتے ہو, بیوٹی یہ ہے کہ آپ کس طرح بات کرتے ہو, بیوٹی یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, بیوٹی یہ ہے کہ آپ مسئلوں کو کس طرح سمجھتے ہو, کس طرح حل کرتے ہو, بیوٹی یہ ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہو. یہ ساری چیزیں آپ کو بیوٹیفل بناتی ہیں. کوئی بالکل ہی بہت ہی گورا رنگ ہو اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو ہم تو نہیں لگتا کہ وہ بیوٹیفل ہے. بیوٹی یہ ہے کہ آپ بات کس انداز سے کرتے ہو. تو رنگ جو ہے, رنگ کا کم ہونا یا رنگ کا زیادہ ہونا خوبصورتی کی معیار نہیں بن سکتا. اچھا اس کی وجہ سے یہ بھی آپ نے بالکل صحیح لکھا کہ میں اداس رہتی ہوں اور میری شخصیت ایسی نہیں ہے کہ کوئی متوجہ ہو. دیکھیں اگر آپ اپنی شخصیت ایسی بنانا چاہتی ہیں کہ کوئی متوجہ ہو تو آپ کے اندر سیلف اسٹیم ہائی ہونا چاہیے, آپ کا کانفیڈنس ہائی ہونا چاہیے. جب ہمارے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے, اور ہمیں کانفیڈنس کیا ہے یہ ہم نے شاید پہلے سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا لیکن اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں,
اپنے بارے میں اچھا سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ میں غلطی کر سکتی ہوں, غلطی کر کے میں اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں. کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ دوسرا جو میرے سامنے بیٹھا ہے, میں اور وہ برابر ہیں, نہ میں اس سے برتر ہوں نہ میں اس سے کمتر ہوں. یہ کانفیڈنس ہے. اب آپ کا جو بھی رنگ ہے, لیکن اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے اور آپ اپنے آپ کو کیری کرنا جانتی ہیں تو آپ خوبصورت ہی ہیں. اور پھر بات یہاں بھی آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہر صورت بنائی ہے اور بہت خوبصورت بنائی ہے. ویسے میں آپ کو ایک بہت آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, مجھے کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ کم شکل کی لگتی ہی نہیں ہے. مجھے ہر لڑکی بہت خوبصورت لگتی ہے, شاید اس لیے کہ میں نے اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ بیوٹی اصل میں کیا ہے. بیوٹی آپ کی شخصیت ان اینڈ آؤٹ ہے. جو آپ کو شخصیت میں آپ کی جو کم اعتمادی آ رہی ہے, جو آپ کا سیلف اسٹیم لو آ رہا ہے, وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہی ہیں. جب آئینہ دیکھتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں. جب آپ اپنے بارے میں سوچتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں. جب آپ باہر جاتی ہیں, کوئی دوسرا آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی. آپ کو اپنے سوچ کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا, منفی سوچ ہے, اس کو مثبت سوچ بنائیے. آپ اپنے بارے آئینے میں کھڑی ہیں اور آئینے میں دیکھ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بہت اچھا رنگ بنایا ہے. اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں, اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ باہر جائیں گی کہ میں اچھی ہوں, تو آپ کو لگنے لگے گا کہ آپ اچھی ہیں. اور جب آپ کو لگنے لگے گا کہ آپ اچھی ہیں تو دوسرے بھی آٹومیٹکلی آپ کو اچھا سمجھنے لگیں گے. یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو کتنا, سیلف اسٹیم کو کتنا ہائی کر سکتی ہیں یا کتنا لو کر سکتی ہیں. تو کنکلوژن یہ ہے کہ بیوٹی جو ہے وہ ان اینڈ آؤٹ ہے, اور بیوٹی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے کیری کرتی ہیں. اچھا, آپ کا سوال میں سمجھتی ہوں کہ جواب ہو گیا ہوگا, لیکن اگر پھر بھی کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آتا ہے کسی کو, ضرور ہم کو بھیجیں, کیونکہ یہ کویسچنس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں. اچھا جی, دوسرا سوال ہے, انہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا لیکن یہ لاہور سے انہوں نے بھیجا ہے. کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا, بس میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا, اداسی ہوتی ہے, رونا آتا ہے, زیادہ نیند آتی ہے, بھوک بالکل نہیں لگتی ہے. پہلے جن کاموں میں دلچسپی لیتی تھی ان کاموں میں اب دلچسپی نہیں آتی ہے. کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے, اور باہر جانے کا بالکل دل نہیں چاہتا ہے. میرے شوہر بہت مجھے فورس کرتے ہیں کہ باہر چلو, گھومو پھرو, لیکن ایسا گھومنا پھرنا کیا جس میں کوئی مزہ ہی نہ ہو. آپ کا مسئلہ میں بالکل سمجھ گئی ہوں. آپ کو ہو گئی ہے ڈپریشن. دیکھیے, ڈپریشن جو ہے یہ, اس کی بھی میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں کہ ڈپریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہونے والی مینٹل ڈس آرڈر ہے, سب سے زیادہ ہونے والی بیماری ہے, اور ڈپریشن سب سے زیادہ ٹھیک ہونے والی بھی بیماری ہے. اگر کسی کو ڈپریشن ہو جائے تو اسے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جائے اپنے تھیراپسٹ کے پاس یا اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس یا اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس, اس کے پاس جائے اور جا کے اپنی کاؤنسلنگ کروائے اور دوائی کھا لیں, ڈپریشن ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن میں اس کی بھی مثال اس طرح بھی دیتی ہوں کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے, سر پہ چوٹ لگ گئی ہے, بڑا خون ہے اور پٹیاں لگی ہوئی ہیں, تو اس کی تکلیف ہمیں نظر آتی ہے, اس کی چوٹ ہمیں نظر آتی ہے, ہم اس کے ساتھ سمپتھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں. لیکن ڈپریشن کی جو ہے چوٹ بڑی شدید ہوتی ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, دل بہت خراب ہو رہا ہوتا ہے, اداسی ہو رہی ہوتی ہے, رونا آ رہا ہوتا ہے, دکھا ہوا دل ہوتا ہے, شدید دکھا ہوا دل ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ڈپریشن کی میں بالکل آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں کہ آپ اس وقت بہت تکلیف سے گزر رہی ہیں, لیکن آپ کا حل بہت آسان ہے. آپ جائیں اور آپ جا کے کوئی بھی اینٹی ڈپریسنٹ لے لیں, آپ کی ڈپریشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہو جائے گی. 2 سے 3 ہفتے دوائی کے اثر ہونے میں لگتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ اپنی تھیراپی بھی کروائیں, تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اس کو آپ سیریسلی لیں, چونکہ اگر یہ شروع کی ہے تو یہ جلدی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کو لنگر کرتے رہیں گے, اس کو بڑھاتے رہیں گے, تو ظاہر ہے جو بیماری بڑھتی جاتی ہے, جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے, اتنا ہی اس کا ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فوراً آپ جائیں, بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ کل ہی اپوائنٹمنٹ لیں اور کسی کے پاس جائیں اور اپنی ڈپریشن کو ٹھیک کروائیں, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی, چونکہ مجھے لگتا ہے آپ کی بالکل ابھی سٹارٹ ہوئی ہوئی ڈپریشن ہے. میرا خیال ہے آپ کو اس کا جواب تو مل گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف. تیسرا سوال ہے کراچی سے. ہاں, یہ لکھتی ہیں, میں 45 سال کی ہوں, مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور شدید پسینہ آتا ہے, اور اداسی بھی محسوس ہوتی ہے.
ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس ایج میں آ کے جس کو ہم کہتے ہیں ہاٹ فلیشز، بس شدید گرمی لگتی ہے، سخت پسینہ آتا ہے اور ہاتھ پاؤں میں بہت گرمی سی محسوس ہوتی ہے، اس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں۔ یہ عمر، یہ عورت کی عمر کا وہ حصہ ہے جب اس کی ماہواری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈسٹربڈ ہوتی ہے اور ختم ہونے والی ہوتی ہے، لیکن اسے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اسے ہم سب گزریں گے، سب گزرتے ہیں۔ تو اس کا سلوشن بہت سمپل سا ہے کہ کوئی بھی ہارمون آپ لے سکتے ہیں، پھر آپ جائیں اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس۔ اس میں ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے، اداسی بھی ہو جاتی ہے، دل بھی کسی چیز میں نہیں لگتا، رونا بھی آتا ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں اتنی ہاتھ پاؤں میں جلن ہو رہی ہے، اتنے ہاٹ فلیشز کیوں ہو رہے ہیں، پسینہ کیوں آ جاتا ہے، بالکل کنفیوژن ہوتی ہے۔ بالکل کنفیوز نہیں ہو، یہ عمر کے ایک حصے میں ہوتا ہے، اس میں سے تقریباً ہر ہی عورت گزرتی ہے۔ تو پریشان مت ہوں، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلی جائیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس، یا کسی آپ لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہیں۔ وہ آپ کو کوئی میڈیکیشن دے دے گا، ہارمونس لینی ہوتی ہیں جس سے آپ کا جو ہے وہ اندر کے جو ہارمونل امبیلنس ہو رہا ہوتا ہے نا، ہارمونس کا بیلنس خراب ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو ایسا ہارمونس دے دیتے ہیں کہ آپ کے ہارمونس بیلنس ہو جاتے ہیں، آپ وہ کھائیں گی۔ اور اگر ساتھ ڈپریشن ہے تو تھوڑی بہت ڈپریشن کے لیے کاؤنسلنگ کروا لیں، تھوڑی زیادہ ہے تو کچھ عرصے کے لیے میڈیکیشن لے لیں، اور آپ کا انشاءاللہ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ کیور ہو جائے گا۔ تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے مسئلے کا بہت اچھا حل آؤٹ دیئر موجود ہے، اور آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو پوری طرح سے ٹھیک کر دے۔ اچھا، یہ کویسچن لکھا ہوا ہے ثنا نے، کراچی سے لکھتی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مائی ڈاٹر واز ڈوئنگ ویری ویل ان اسکول، میری بیٹی اسکول میں بالکل ٹھیک تھی، سڈنلی ہر ایکیڈیمک پرفارمنس اسٹارٹڈ ٹو ڈکلائن، اور پھر اس کا جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے، اس کی جو پڑھائی لکھائی ہے وہ خراب ہونے لگی۔ شی سلیپس آل ڈے، سارا دن وہ سوتی ہے۔ شی واچز ٹی وی آل ڈے، سارا دن سوتی ہے اور یا پھر ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں، اینڈ ڈزنٹ فیل لائک ڈوئنگ اینی تھنگ، اور اس کا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ شی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ بفور، پہلے وہ اچھی اسٹوڈنٹ تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، پیپل سے دیر مسٹ بی سم پرابلم ود ہر آئی کیو، اس کے آئی کیو ذہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لوگوں کا خیال ہے۔ آئی ایم کنفیوزڈ، میں بہت کنفیوز ہوں، وٹ ٹو ڈو، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، میں یہ گیدر کر رہی ہوں کہ آپ کی بیٹی، اچھا ہاں اس میں لکھا ہوا ہے شی از ان فرسٹ ایئر، ٹھیک ہے، یہ جو ہے فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے۔ اچھا، پریشانی تو مجھے لگ رہی ہے کہ بیٹی ایک دم پڑھتے پڑھتے اور ایک دم اس کی پڑھائی جو ہے وہ ڈکلائن پہ چلی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں ایک چیز یہاں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اگر کوئی بچہ یا بچی فرسٹ ایئر میں ہے تو دیکھیے اس کے ذہن کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا آئی کیو جو ہے وہ بالکل نارمل ہے۔ کیوں نارمل ہے؟ چونکہ جو بچے 9th اور 10th کا ایگزام پاس کر لیا، ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ریگولر اسکول میں جا رہا ہے تو چلو ٹیچر نے وہ دیتی ہے نا، فیوریٹزم کر دیتی ہیں، پاس کرتی چلی جاتی ہیں، اس میں پھر ہم کہتے ہیں بھائی آئی کیو چیک کر لو، کچھ پتہ نہیں کہ آئی کیو اس کا لو ہے، اس لیے پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے، یا اتنے نمبر نہیں لے پا رہا ہے، یا پاس نہیں ہو پا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بچی 9th اور 10th کے ایگزامینیشن سسٹم سے گزر گئی ہے تو اس کے آئی کیو کا پرابلم بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو لو آئی کیو والے ہوتے ہیں وہ 5ویں سے آگے پڑھائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ بالکل پریشان مت ہوں کہ اس کا آئی کیو ذہن میں کوئی کمی ہے، اس کا آئی کیو لو ہے۔ ہاں، اب یہ پتہ چل گیا کہ اس کا آئی کیو کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا آئی کیو نارمل ہے، لیکن اب یہ بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں۔ یہ ایشوز کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا، یہ بہت دیکھا گیا ہے، میرے پاس ایسے بہت کیسز آتے ہیں کہ جن کا ایکیڈیمک پرفارمنس جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور پیرنٹس یہی پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا آئی کیو نارمل نہیں ہے۔ ہم آئی کیو ٹیسٹ کر دیتے ہیں، ہمارا کام ہے ہمیں پروف دینا ہوتا ہے، تو ہم آئی کیو ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اور آئی کیو ٹیسٹ کے بعد جب آئی کیو نارمل آتا ہے تب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب کیا وجوہات ہیں۔ آئی کیو تو اس کا نارمل ہے، ٹھیک ہے، ذہن اس کا بالکل نارمل ہے، اب کیا ریزنز ہے کہ یہ پڑھائی میں اتنے نیچے چلی جا رہی ہے۔ اچھا، دوسری ایک چیز جو آپ نے یہاں پہ لکھی ہے کہ یہ سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی ہے اور کوئی کام بھی نہیں کرتی ہے، اور شروع میں اس کی پڑھائی بھی ٹھیک تھی۔ اچھا، سارا دن، اب ایک بچہ جو ہے اسکول نہیں جاتی، آئی ایم ایزیومنگ کہ یہ کالج نہیں جاتی، جب بھی کسی کی فنکشننگ امپیئرڈ ہو، اس کی ڈیلی روٹین کے کام وہ نہیں کر پا رہا ہو، اگر میں ہوں تو ایز اے ہاؤس وائف میں اپنا گھر نہیں چلا پا رہی ہوں تو پھر کوئی پرابلم ہے، فوراً بتی جل جانی چاہیے کہ دیر از سم ایشو۔ اگر کوئی مرد ہے اور اپنی جاب مینٹین نہیں کر پا رہا ہے تب بھی فوراً ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے
تو اس اپنی فنکشننگ نہیں کر پا رہا ہے. اگر اسٹوڈنٹ اسکول نہیں جا پا رہا ہے تو فوراً ہمارا وہیں چلے جانا چاہیے دماغ کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے. بچہ لاکھ سست صحیح, راتوں کو جاگنے والا صحیح, صبح کو دیر سے اٹھنے والا صحیح, لیکن وہ ایک نارمل فنکشننگ جو اسکول کی ہوتی ہے وہ مینٹین کر ہی لیتا ہے. ساری رات جاگے گا, صبح اٹھ کے اسکول چلا جائے گا, دن میں بھلے آ کے سو جائے گا. تو ایک نارمل بچہ تو یہ ساری چیزیں مینٹین کر لیتا ہے. اچھا, یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کا جو تھا پرفارمنس بالکل ٹھیک جا رہی تھی, لیکن جاتے جاتے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈکلائن پہ آ گئی ہے. اس میں یہ ریزن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو کہیں نہ کوئی ایموشنل پرابلم, کوئی نہ کوئی ایشو اس کے ساتھ ہے جو کہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. یہ نارمل نہیں ہے کہ یہ ایک دم پڑھائی ٹھیک کرتے کرتے بالکل نارمل آئی کیو ہوتے ہوئے یہ ایک دم سے اس کا اتنا ڈکلائن آئے. یہ ایک نارمل بات نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا, اس کے ساتھ بات چیت آپ کو کرنی ہوگی. اگر آپ مدر ہیں, میں تو ہر مدر کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ ضرور دن میں آدھا گھنٹہ گزاریں, ان کے سارے ایشوز پوچھیں, وہ کس ایشوز سے گزر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا پریشانیاں ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے آپ حل دیں. کسی کاؤنسلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانے کی ضرورت. آپ خود ہی کاؤنسلر ہیں. میں تو کہتی ہوں ہر ایک اپنے انداز میں کاؤنسلر ہوتا ہے. ماں سے بڑا کاؤنسلر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھیں, آپ اس سے پوچھیں, دیکھیں یہ ضرور کسی پریشانی سے گزر رہی ہوگی, اس کے مسئلے پوچھیں اور اس کو جج مت کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو بتاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے, اس کو بالکل نہیں کہیں. اس کا مسئلہ ہے, وہ آپ کے پاس لے کے آئیے, آپ اس کے مسئلے کو سنیں, اس کے مسئلے کو انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں اور پھر اس کا مسئلہ حل کریں. آپ یہ کر کے دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت حد تک جو ہے ایشو ریزالو ہو جائے گا. آپ کی یہ بیٹی ہے, فرسٹ ایئر میں ہے, تو یہ ضرور 15-16 سال کی ہوگی. آپ اس سے دوستوں والا رویہ رکھیں, اس سے بات چیت کریں اور ایسا رویہ رکھیں کہ آپ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے ڈسکس کر سکیں. آپ یہ اس کے ساتھ کر کے دیکھیں, مجھے بہت حد تک یقین ہے کہ اس کا انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ مدر ہیں, آپ سے بڑا کاؤنسلر اپنے بچوں کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں میں ایک بات اور بتاتی چلوں, لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سائیکو تھیراپی کے لیے تو آپ کو ٹرین ہونے کی ضرورت ہے, سائیکیٹرسٹ کو بھی ٹرین ہونے کی ضرورت ہے, سائیکالوجسٹ کو بھی ٹرین ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کاؤنسلر کا, ہر کوئی کاؤنسلر بن سکتا ہے. تھوڑا سا اس کے اندر ایک نرمی ہو, دوسرے کے جذبات کو وہ سمجھتا ہو, دوسرے کے حالات کو وہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھ سکتا ہو. تو ہر کوئی کاؤنسلر بن سکتا ہے. ماں کاؤنسلر بن سکتی ہے, باپ بن سکتا ہے, ٹیچر بن سکتا ہے, فرینڈ بن سکتا ہے. جیسے بڑے بڑے یہ ہو جاتے ہیں, زلزلے جو آ جاتے ہیں, ارتھ آ جاتے ہیں, تو اس میں ہر کوئی کاؤنسلر بن کے جو ہے ہر ایک کو باتوں سے ہیلپ کر سکتا ہے. تو آپ سے بڑا کاؤنسلر کوئی نہیں ہے, تو آپ اس کی کاؤنسلر بنیں اور آپ اس کے مسئلہ حل کر دیں. پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ہمارے پاس جو ہیں وہ سوالات ختم ہو گئے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ مجھے بہت مزہ آتا ہے. آپ لوگوں کے سوالات مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور اس سے آپ لوگ بھی بہت لرن کرتے ہوں گے اور ہم بھی لرن کرتے ہیں. تو ہمیں اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے اور ہم آپ کے سوالات کا آپ کو جواب دیں گے. مارخ اختر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.